الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رضا، رضا کا لغوی معنی ہوتا ہے یہ باب رضع یرضع رضعا، فتح یفتح فتحا، یعنی باب فتح یفتح سے یہ صیغہ آتا ہے رضع یرضع رضعا. اس کا معنی ہے بچے کا پستان سے دودھ پینا، کسی بھی بچے کا پستان سے دودھ پینا، بے شک وہ بچہ انسان کا ہو، کسی جانور کا ہو، بکری کا ہو، بھینس کا ہو. تو جب وہ اپنی ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رضع یرضع، اس نے دودھ پیا یا وہ دودھ پیتا ہے. جبکہ شرعی اصطلاح میں بچے کا اپنی ماں یا رضاعی ماں کے پستان سے دودھ پینا، اب اس کی اپنی حقیقی ماں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی رضاعی ماں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ زیادہ رواج نہیں ہے کہ بچوں کو کسی رضاعی ماں سے یا دائی سے دودھ پلایا جائے. اہل عرب کے ہاں یہ بہت عام رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے باہر دیہاتوں کے اندر خاص طور پر بھیج دیتے، تاکہ وہ بچہ دیہاتوں کی آب و ہوا میں ایک تو صحت مند رہے اور پھر دیہات میں رہ کر خالص عربی جو ہے وہ سیکھ لے. کیونکہ شہروں کے اندر لوگوں کا اختلاط ہوتا ہے، مختلف لہجات ہوتے ہیں لوگوں کے، تو شہروں میں جو خالص زبان ہے وہ قائم نہیں رہتی. آج بھی اگر سعودی عرب میں دیکھا جائے تو شہروں کے اندر چونکہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی پاکستان سے گیا ہوا ہے، کوئی انڈیا سے گیا ہوا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے، فلپین سے، انڈونیشیا سے، مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں ان کا وہاں اجتماع ہوتا ہے. تو شہروں کے اندر خالص عربی جو ہے، فصیح عربی جو ہے وہ نہیں بولی جاتی، بلکہ عربی زبان کے اندر دیگر کئی زبانوں کے الفاظ بھی مکس ہو گئے ہیں. لیکن اگر وہاں بھی آج دیہاتوں کی طرف نکل جائیں، خاص طور پہ بہت سارے لوگ سعودی عرب کی اس ترقی کے باوجود بھی وہ باہر صحراؤں کے اندر خیمے لگا کر رہتے ہیں، بکریاں اور اونٹ پالنا ان کا پیشہ ہے اور وہ شہروں میں نہیں آنا چاہتے. تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کی زبان خالص اور فصیح عربی پر مبنی ہے اور وہ خالص عربی بول رہے ہوتے ہیں، فصیح عربی بول رہے ہوتے ہیں. تو عربوں کے ہاں یہی رواج تھا کہ وہ بچے کو پرفضا صحت مند فضا کے اندر بھیجنے کے لیے اور فصیح عربی سکھانے کے لیے دیہاتوں میں دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے. اب دائیاں وہاں سے آتی، شہروں کے اندر آتی اور بچوں کو دیکھتی کہ کن کن گھروں کے اندر بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو وہاں لے جاتی، ان کو دودھ بھی پلاتی، ان کو کھانا بھی کھلاتی، ان کا پورا خیال رکھتی. تو اس کے بدلے میں ان کو یہ کچھ اجرت دیتے تھے، یعنی جن کا بچہ ہوتا تھا وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے اور ان کا خیال رکھنے کے بدلے میں ان دائیوں کو باقاعدہ اجرت ادا کرتے تھے، ان کے اخراجات نان و نفقہ جو بھی ہے وہ باقاعدہ ادا کیا جاتا تھا. تو اب بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ بچہ اگر پستان کو منہ میں لے کر دودھ پیے گا تو ہی رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، جیسے ظاہریہ ہیں. لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک رضاعت کے اثبات کے لیے پستان کو منہ میں لینا شرط نہیں ہے. لہذا اگر کوئی عورت برتن میں دودھ نکال کر کسی بچے کو پلا دیتی ہے اور وہ جی بھر کر پی لیتا ہے، اب یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ کتنی مرتبہ اس نے پیا ہو.
وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ جی بھر کر پی لیتا ہے تو وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ عورت جو ہے اب اس کی رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں اس کی قرار پائے گی۔ رضاعت سے ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ عورت بھی اس کی ماں ہی بن جاتی ہے، وہ عورت بھی اس کی ماں ہی بن جاتی ہے۔ تو جو احکام حقیقی ماں کے حوالے سے ہوں گے وہی احکام اس رضائی ماں کے حوالے سے بھی ہوں گے، لیکن سارے نہیں۔ وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ کن کن احکام میں وہ اس کی حقیقی ماں کی طرح ہوگی۔ بعض احکام ایسے ہیں جن میں وہ ان کی حقیقی ماں کی طرح نہیں ہوگی، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جن میں وہ ان کی حقیقی ماں ہی کہلائے گی۔ جن چیزوں میں وہ ان کی حقیقی ماں ہے اس میں ایک تو ہے حرمت نکاح، یعنی وہ بچہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ وہ بچہ جو ہے اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جائے گی جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھنے اور خلوت کی اباحت، یعنی پھر اس بچے سے جو پردہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کی ماں ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ خلوت میں بھی رہ سکتا ہے، جیسے ماں اور بیٹا جو ہے وہ تنہائی میں رہ سکتے ہیں، اسی طرح وہ بچہ اور اس کی رضائی ماں وہ بھی خلوت میں رہ سکتے ہیں کیونکہ اب وہ اس کی ماں بن گئی ہے۔ یہ دو احکام ہو گئے، اور تیسرا ہے محرمیت، تو وہ محرم رشتہ دار اس کا بن جائے گا۔ اب محرمیت سے مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا جو خامد ہے وہ اس کا باپ بن جائے گا، اس عورت کے جو بچے ہیں وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ اب یہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اگر یہ بچی ہے تو اس عورت کے کسی بیٹے کے ساتھ، اور اگر یہ بچہ ہے تو اس عورت کی کسی بیٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ اب ان کا محرم رشتہ دار بن گیا ہے۔ اس عورت کے بیٹے اس کے بھائی ہیں اور اس عورت کی بیٹیاں اس کی بہنیں ہیں، اور یہ جو رضائی بھائی ہے اس سے بہنیں بھی پردہ نہیں کریں گی، بہنیں بھی پردہ نہیں کریں گی، یہ اپنے ان بہنوں کے ساتھ سفر بھی کر سکتا ہے، تو سفر کی اباحت بھی مل گئی۔ تو یہ چار معاملات ایسے ہیں جن میں ماں والے احکام ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی ایک تو نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پردہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی پردہ نہیں کرنا پڑتا، خلوت کی اجازت ہو جاتی ہے، پھر یہ ان کا محرم رشتہ دار بن جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس سے بعض احکام ثابت نہیں ہوتے، ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ جب یہ ان کا بیٹا بن گیا تو وراثت کے احکام یا نان و نفقے کے احکام یا دیت کے احکام وہ بھی ثابت ہو جائیں گے، وہ ثابت نہیں ہوں گے۔ تو یہ بچہ اپنی ماں کا وارث نہیں ہوگا، نہ ہی ماں اس کی وارث ہوگی، یعنی وراثت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے رضاعت کے اندر، نہ ماں اس کی شرعی وارث ہوگی، نہ یہ بیٹا اپنی رضائی ماں کا شرعی وارث ہوگا۔ اسی طرح نان و نفقہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لازم نہیں قرار پائے گا، یعنی اس بچے کا نان و نفقہ اس کی رضائی ماں یا رضائی باپ کے ذمے نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اس وقت جو رضائی ماں اور باپ ہوتے تھے وہ اصل ماں باپ سے اس کا خرچہ لیتے تھے، تو اس سے بھی اس کے اخراجات اور اس کا نان و نفقہ والدین کے ذمے نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان والدین کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہوگا۔ اسی طرح
تحمل دیت، کیونکہ دیت کے احکام میں آپ نے شاید پڑھا ہو کہ نہ، کہ جب کسی شخص سے کوئی قتل ہو جائے اور اس کے اوپر دیت لاگو ہو جائے، تو وہ دیت جو ہے اس کے جتنے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو عاقلہ کہا جاتا ہے، وہ اس دیت کو ادا کرنے کے مکلف ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ ساری دیت ادا نہیں کر سکتا، لہذا ان سب کو ملا کر ان سے دیت لی جاتی ہے اور وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ احکام جو ہیں یہ لاگو نہیں ہوں گے، یہ لاگو نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے رضاعی ماؤں کی حرمت کا تذکرہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یہ اصل میں محرم رشتہ دار یا حرام رشتہ دار جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ پیچھے آیت جو ہے وہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، ساری آیت جو ہے وہ چل رہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو ان میں پھر آگے جا کر حرمت کا بیان کرتے 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 فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو وہ۔ اور اسی طرح وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو رضاعی ماں ہو یا رضاعی بہن ہو، یہ دونوں ہی اللہ تعالی نے حرام کر دی ہیں، یعنی یہ محرم رشتہ داروں میں آ جائیں گی۔ رضاعی ماں یا رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دائمی حرمت دے دی ہے۔ اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ثابت کیسے ہوتی ہے رضاعت؟ یہ ایک بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اہل علم کے درمیان بے شمار اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے، جن میں جمہور کا قول یہ ہے کہ دودھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دودھ تھوڑا پیا ہو یا زیادہ ہو، اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تھوڑا پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، بے شک ایک دفعہ پیا ہو یا زیادہ بار پیا ہو۔ امام ابو داود ظاہری اور ایک قول میں امام احمد، امام اسحاق، ابو عبیدہ، وہ کہتے ہیں کہ رضاعت کا حکم 3 مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے، رضاعت کا حکم 3 مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہم ابھی آگے حدیث پڑھنے لگے ہیں اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 مرتبہ چوسنے سے یا 2 مرتبہ چوسنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو ان کا استدلال اسی حدیث مبارکہ سے ہے کہ جب 1 یا 2 سے ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے 3 سے ثابت ہو جاتی ہے، جب 1 2 سے ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے ثابت ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور انہوں نے آگے آنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالی نے 10 رضاعت، یعنی 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت کا اثبات کیا تھا، اور بعد میں پھر اس کو منسوخ کر کے 5 رضاعت کے ساتھ اس بات کر دیا گیا۔ تو وہ حدیث ہم آگے پڑھیں گے، اور راجح موقف بھی یہی ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر جو احسن البیان ہے، تفسیر احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، اور سعودیہ سے بھی جو چھپتی ہے، اس کے آخر میں رضاعت کے اثبات کے حوالے سے کوئی 3 پیجز پر مشتمل ایک تحقیقی مقالہ جو ہے وہ قلم بند کیا ہے، اور اس میں انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی حدیث کو بنیاد بنایا ہے کہ 5 رضاعت سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ 5 رضاعت، یہ رضاعت کا جو لفظ میں نے بولا ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ رضاعتن کا مطلب ہوتا ہے
کہ ایک بچہ دودھ پینے کے لیے پستان کو منہ میں ڈالے اور وہ پیتا رہے، اس وقت تک پیتا رہے جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے، تو اس کو ایک رضع کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے درمیان میں سانس لینے کے لیے اس نے ایک دفعہ پستان کو منہ سے نکالا ہو، یا کھانسی آنے کی وجہ سے نکالا ہو، یا کسی اور وجہ سے نکالا ہو، تو وہ جو دودھ پینے کا ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پورا مرحلہ ہے، یعنی ایک دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پینا، یہ ایک رضع ہے۔ ایک مرتبہ مکمل پیٹ بھر کے دودھ پینا، بے شک 5 سانسوں میں پیا ہو، 10 سانسوں میں پیا ہو، وہ ایک رضع کہلاتا ہے۔ اور جب اس طرح 5 رضعات ہو جائیں، یعنی 5 مرتبہ پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا ہو، تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور وہ عورت جو ہے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے، جس بچے کو اس نے 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پلایا ہے۔ تو راج موقف یہی ہے، کیونکہ اس میں نسخ کا تذکرہ موجود ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم دیا تھا، بعد میں پھر اللہ رب العزت نے اس کو 5 رضعات سے منسوخ کر دیا۔ تو جب یہ نسخ کی بات آ جائے تو پھر پہلے جو بھی حکم تھا وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ آخری حکم جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، آخری حکم جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اب سب سے پہلی حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، لا تحرم نہیں حرام کرتا یا نہیں حرمت ثابت ہوتی، المسۃ ایک بار دودھ پینے سے، ولا المسۃان اور نہ ہی 2 بار دودھ پینے سے، یعنی ایک بار دودھ پینے سے یا 2 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اسی حدیث کو بنیاد بنا کر امام داود ظاہری اور امام احمد اور امام اسحاق ابو عبید وغیرہ نے کہا کہ چونکہ ایک بار دودھ پینے سے یا 2 بار دودھ چوسنے سے جب رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 3 بار دودھ پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہ حدیث تو ٹھیک ہے، اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن یہ ابتدائی احکام تھے، جو آخری حکم ہے وہ آگے آ رہا ہے 5 رضاعات والا۔ اس کے بعد پھر دوسری حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس عورت کے اور کون کون سے بیٹے ہیں۔ اگر کسی بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کو اپنے رضاعی بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اپنے رضاعی بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رضاعی بھائی سے پردہ نہیں ہے، رضاعی بھائی سے نہ تو پردہ ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، جو چیزیں میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ وعنہا، یہ اصل میں ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کون شخص ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کو دیکھ کر محسوس کیا، تو آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا رضاعی بھائی ہے، یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رضاعی بھائیوں کا خیال رکھا کرو، دیکھا کرو، ضرور غور کر لیا کرو کہ کون تمہارا رضاعی بھائی ہے، کیونکہ اس میں احکام بدل جاتے ہیں۔ اگر تو کسی کی رضاعت ثابت ہو تو پھر تو اس سے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر رضاعت ثابت نہ ہو تو پھر پردہ ہے ضروری۔ تو اس لیے
رضائی بھائیوں کے بارے میں غور کر لیا کرو کہ کیا واقعی ہی وہ رضائی بھائی ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقعی رضائی بھائی ہے تو پھر اس کے ساتھ بھائی والا تعلق قائم رکھنا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے پردہ نہیں ہے۔ اور اگر بھائی نہیں ہے تو پھر اسے پردہ کرنا ہے، اس کو اجنبی جو ہے اجنبیت والا اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے۔ وعنہا، اور سیدہ عائشہ سے ہی مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظرنا، تم ضرور دیکھ لیا کرو، من اخوانا کننا، کہ کون تمہارے رضائی بھائی ہیں، کون تمہارے بھائی ہیں۔ آگے پھر ایک اصول بیان کر دیا کہ رضاعت ہوتی کب ہے، تو انما الرضاعت من المجاعت، انما الرضاعت من المجاعت، بے شک رضاعت جو ہے وہ بھوک سے بے نیاز کر دینے والی ہوتی ہے۔ یعنی جب بچے کی بنیادی خوراک دودھ ہو، اور اس عمر کے اندر 2 سال کی عمر دودھ کی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو وہ جو دودھ پینے کی مدت ہے یا دودھ پینے کی عمر ہے، جس عمر میں بچے کی بنیادی خوراک وہ اس کا ماں کا دودھ ہی ہوتا ہے، وہ 2 سال ہے، تو اس عمر کے اندر یا اس مرحلے کے اندر جو دودھ پلایا جائے وہی رضاعت کے اس بات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد دودھ پلایا جائے تو پھر وہ رضاعت معتبر نہیں ہوگی۔ اس میں صرف خاص ایک واقعہ جو احادیث کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں راج موقف محدثین کا اور علماء کا یہی ہے کہ وہ ایک مخصوص واقعہ تھا، بعد میں کسی دوسرے کے لیے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر گویا کہ رضاعت کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ بار بار دودھ پیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی عمر کے اندر دودھ پیے جب دودھ اس کی غذا بن رہا ہو۔ لہذا اگر کسی بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو یا اس کی وہ عمر نہ ہو تو اس وقت اگر وہ دودھ پیتا ہے تو وہ رضاعت معتبر نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا مختار قول یہی ہے کہ معتبر رضاعت وہ ہے جو دودھ چھڑانے کے زمانے سے پہلے کی ہو۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، 2 سال کی عمر جو اللہ نے بیان کر دی ہے، اس عمر کے اندر اگر دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چند ایک فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ رضاعت کے احکام شرعیہ میں تاثیر ہے، یعنی احکام شرعیت کے اندر رضاعت کی تاثیر ہے، رضاعت کا اثر ہے۔ یعنی بہت ساری حلال چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اور بہت سی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ 3 سے کم چسکیاں لگانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ چوتھی بات یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسح سے مراد دودھ پلانا ہے، لہذا اگر برتن میں دودھ نکال کر پلا دیا جائے تو بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خلوت وغیرہ کے مسائل میں احتیاط ضروری ہے، جس کی دلیل یہ انظرنا من اخوانکن، کہ تمہارے بھائی کون ہیں۔ اور پانچویں بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی عفت و عصمت کے لیے کتنے بے حد حریص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے رضائی بھائی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انظرنا من اخوانا کننا، اپنے بھائیوں کو خوب غور کر لیا کرو۔ اور رضاعت سے اخوت، ابوت اور امومت جیسے القاب ثابت ہوتے ہیں، یعنی جس نے دودھ پلایا ہے اس کے لیے ماں کا لقب، جو اس کا خامد ہے دودھ پلانے والی عورت کا اس کے لیے باپ، اور اسی طرح بھائی بہن، یہ سارے القاب جو ہیں، رشتے جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں اور وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ سنت کتاب اللہ کی تخصیص کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا مطلق بیان کیا ہے،
لیکن سنت نے اس کی تخصیص کر دی۔ ایک تو تخصیص کر دی کہ کون سے زمانے میں دودھ پلائے جانے پر رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی تعداد بھی سنت سے ہمیں معلوم ہوئی، ورنہ قرآن مجید کے اندر چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ اور ان احادیث سے ان لوگوں کے قول کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بالغ کو دودھ پلانے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث سے آگے آ رہی ہے، ہم اس میں پڑھیں گے، لیکن اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کے لیے مخصوص حکم تھا، آج ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اگلی حدیث جو ہے وہ بالغ کو دودھ پلانے کے حوالے سے ہی ہے۔ وعنہا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ سے ہی مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، جاءت سہلۃ بنت سہیل، سہلہ بنت سہیل، تو یہ سہلہ بنت سہیل بن عامر القرشی، یہ قریشی خاتون تھی، بنو عامر بن لوئی سے ان کا تعلق تھا، اور قدیم الاسلام تھی۔ ابو حذیفہ ان کے شوہر تھے، اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، وہاں ان کے ہاں محمد بن ابی حذیفہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ جی رضوان صاحب، آپ اپنا ذرا کیمرہ بند کر لیں۔ تو فرماتی ہیں سہلہ بنت سہیل، سہلہ بنت سہیل فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان سالما مولا ابی حذیفہ معنا، بے شک سالم جو ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے وہ ہمارے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہے۔ تو یہ سالم جو ہے یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی سہلہ کے خامد شوہر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو فی بیتنا، ہمارے گھر میں ہی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وقد بلغ، اور تحقیق وہ پہنچ چکا ہے اس عمر کو، ما یبلغ الرجال، جس عمر کو رجال مرد پہنچ کر بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی بلوغت کی عمر کو اب وہ پہنچ گیا ہے، پہلے بچہ تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارضعیہ، تو اسے اپنا دودھ پلا دے، تحرمی علیہ، پھر تو اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی تو اس کی ماں بن جائے گی اور تو اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو اس حدیث کے بارے میں بعض اہل علم، قاضی ایاز فرماتے ہیں جو کہ مسلم کے شارح بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے سہلہ نے اپنا دودھ کسی برتن میں نکال کر ان کو دیا ہو اور انہوں نے پی لیا ہو، اور امام نووی نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے، اور سنن ابو داود میں یہ بات موجود ہے کہ سہلہ نے ان کو 5 مرتبہ دودھ پلایا، جس سے وہ ان کے لیے حرام ہو گئیں، اور وہ ان کے بیٹے بن گئے اور وہ ان کی والدہ بن گئی۔ اور یہ حدیث جو ہے جو ابو داود کے اندر موجود ہے، یہاں موجود نہیں ہے، ابو داود میں موجود ہے، وہ امام شافعی کے اس مذہب کی بھی تائید کرتی ہے کہ بچے کو 5 بار دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، بچے کو 5 بار دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بڑی عمر کے آدمی کو دودھ پلا کر اس کی حرمت کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے، لیکن صحابہ میں سے ام سلمہ، ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا موقف اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص تھا۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ یہ معاملہ صرف سہلہ اور سالم کے ساتھ خاص تھا، یہ سب لوگوں کے لیے عام نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رضاعت جو ہے وہ بچپن میں ہی معتبر ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی حالت یا ضرورت پیش آ جائے جہاں پر رضاعت کبیر کا مسئلہ ضروری ہو جائے تو گنجائش موجود ہے، لیکن
عمومی طور پر جائز نہیں ہے، جس طرح کہ سالم کا ابو حذیفہ کی بیوی کے ساتھ مسئلہ تھا۔ تو بہرحال یہ اختلافی معاملہ ہے، اس میں جمہور کا موقف جو ہے وہی ہمارے سامنے احتیاطی موقف بھی ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا موقف ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں، تو مجبوری کی حالت میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت اور گنجائش پیدا کر دیتے ہیں۔ تو انتہائی مجبوری کی حالت میں جب ایسے حالات ہوں کہ کوئی ایسا بچہ گھر میں موجود ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو، اس کو کہیں بھیجا بھی نہ جا سکتا ہو اور اس سے پردہ کرنا بھی مشکل ہو، تو پھر انتہائی مجبوری کی حالت میں امام ابن تیمیہ صرف اجازت دیتے ہیں، لیکن دیگر جمہور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ خاص تھا، یہ کسی اور کی طرح متعدی نہیں ہو سکتا، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بالغ بچے کو یا کسی بالغ نوجوان کو کوئی عورت جو ہے وہ دودھ پلائے۔ جی، اس کے بعد یہ حدیث ہمیں چند ایک فوائد بتاتی ہے، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رضاعت محرمیت کو ثابت کرتی ہے، یعنی رضاعت سے حرمت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ عورت مردوں سے بات کر سکتی ہے چاہے وہ غیر محرم ہی ہو، یعنی عورت جو ہے اپنی ضرورت کے تحت مرد کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے، اگرچہ وہ مرد غیر محرم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت سہلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پر عورتوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم کے حصول کے بے حد حریص تھے، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ عورت کی آواز سطر نہیں ہے، یعنی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر سکتی ہے، درس و تدریس کر سکتی ہے، لوگوں کو احکام و مسائل بتا سکتی ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آ کر احکام و مسائل پوچھتے تھے، اور یہاں اس حدیث کے مطابق سیدہ سہلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسئلہ پوچھا، حالانکہ وہ عورت تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محرم تھیں، تو انہوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں پر پھر احتیاط کو لازم پکڑنا ہوگا۔ پھر یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فتویٰ لینے والے کو چاہیے کہ وہ صورت مسئلہ کو پوری طرح بیان کر دے تاکہ فتویٰ صحیح دیا جا سکے، کیونکہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ سوال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اگر سوال کے اندر تبدیلی کر دی جائے تو جواب بھی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو آدمی رضاعت کی وجہ سے کسی عورت پر حرام ہو جائے وہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر آگے ہے رضائی چچا کا حکم۔ رضائی چچا کا حکم، تو رضاعت سے جو رشتے ثابت ہوتے ہیں وہ سارے بھائی ہو، باپ ہو، چچا ہو، وہ سارے کے سارے محرم رشتے ہی بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک عورت نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت کا جو خامد ہوگا وہ اس کا باپ بن جائے گا، اور اس کے باپ یعنی وہ جو خامد کا شوہر ہے اس کا جو بھائی ہے وہ اس دودھ پینے والے بچے کا چچا ہوگا۔ تو چچا سے بھی جس طرح سگے چچا سے نسبی چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا یا اس سے پردہ نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح جو رضائی چچا ہے اس کے بھی وہی احکام ہیں۔ وعنہا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، ان افلح اخا ابل قعیس، بے شک افلح ابو القعیس کا جو بھائی ہے، جاء یستأذن علیہا،
وہ آیا ان کے پاس اجازت طلب کر رہا تھا بعد الحجاب، حجاب کے بعد. تو اصل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، انہوں نے ابو القعیس کی بیوی کا دودھ پیا تھا. تو ابو القعیس کا بھائی تھا افلح. تو ابو القعیس چونکہ سیدہ عائشہ کا باپ بن گئے، جب انہوں نے ابو القعیس کی بیوی کا دودھ پیا تو ابو القعیس جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کے باپ بن گئے. اب ان کا بھائی افلا جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا چچا بن گیا. ان کا نام جعد تھا، اور ایک قول میں ہے وائل بن افلا تھا. بہرحال وہ تو وہ رضائی چچا تھے. قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں فَأَبَيْتُ، میں نے انکار کر دیا، ان آذَنَ لَهُ، کہ میں اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دوں. فَلَمَّا جَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اخبرتہ الذی صنعتہ، میں نے آپ کو وہ سارا واقعہ بتا دیا جو میں نے کیا تھا، جو میں نے اس کے ساتھ کیا، یعنی میں نے اس کو اجازت نہیں دی. فَأَمَرَنِی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان آذَنَ لَهُ عَلَیَّ، کہ میں اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دوں. کیوں؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وقال، اور آپ نے فرمایا انہ عمکی، وہ تیرا چچا ہے. انہ عمکی، وہ تیرا چچا ہے. متفقن علیہ حدیث، یہ متفقن علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. تو جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو القعیس، ابو القعیس کی بیوی کا دودھ پیا تھا، یہ ادھر نام بھی موجود ہے. اور ابو القعیس سیدہ عائشہ کے باپ بن گئے، اور ابو القعیس کا جو بھائی افلح تھا وہ پھر آپ کا چچا ہو گیا. تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ گھر کسی کا بھی ہو، اجازت لیے بغیر اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل مت ہوو یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور اجازت لے لو، ان گھر والوں سے اجازت لے لو یا ان کو سلام کر لو. تو کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت ضروری ہے، کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت ضروری ہے. اسی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حق بات کہنے میں کتنی عزم اور قوت کی مالک تھیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھیں. چنانچہ انہوں نے اپنے رضائی چچا کو بھی گھر میں داخل ہونے سے روک دیا. تو سب کو حق کو بیان کرنے میں پورے عزم سے کام لینا چاہیے اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ پردے کے مسائل میں. آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں جی بچی گھر والوں سے پردہ نہیں کرے گی. تو یہ بالکل غلط شرطیں ہیں. اپنے دین پر پختہ رہیں، دین کے اوپر بڑے فخر کے ساتھ عمل کریں اور کبھی بھی دین کے حوالے سے کمپرومائز نہ کریں.